الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ایک بک انگریز بنائی ہے
ایک بک انگریز بنائی ہے، دوجی بک دا نام قرآن نے۔ توجہ میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرماؤ۔ ایک بک انگریز بنائی ہے، دوجی بک دا نام قرآن نے۔ ایک بک وچ دنیا ساری رل گئی ہے، دوجی بک تو دور انسان ہے۔ ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوجی بک وچ مقصد انسان ہے۔ فیس بک نہیں اتھے کم اونا، جتے کم اونا رب دا قرآن ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد معزز سامعین و سامعات، آج جس پر فتن دور دے اندر لوگاں نے دین دے اندر اپنی اپنی مرضی اور اپنی اپنی پسندیدہ عمل نو داخل کر کے دین دا حصہ بنان دی مکمل کوشش کر چکے نے۔ دین او یہ جو اللہ نے دسیا ہے، اور دین او ہے جو محمد الرسول اللہ نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہے جتنا بھی کوئی تعلیمی آفتہ ہوئے، جتنا بھی کوئی عروج والا ہوئے، ترقی دے اتے جا چکیا ہوئے، او دی گل، او دا عمل، او دا قول، او دا فعل دین نہیں بن سکتا جدو تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس عمل دے اتے مور نہ لگی ہوئے۔ اور جڑا بندہ مرضی منیا پھرے اس بات نو دین، مسلک حقہ اہل حدیث اس بات نو دین نہیں سمجھ سکتے جے دیتے محمد الرسول اللہ دی مور نہ لگی ہوئے۔ محترم بھائیو، آج اس پر فتن دور دے اندر لوگ اپنے آپنوں بڑا ہی تعلیمی آفتہ لوگ اکھوان دینے۔ اس تعلیم دا سانو فائدہ اے ہویا ہے کہ اسی لوگاں نے اپنی اپنی مرضی دے ہافتیاں نو فضیلت والا قرار دیتا ہے۔ جس ہافتے دا دل چاہیا انہوں فضیلت والا کہہ دیتا، جس مہینے دا دل چاہیا اس مہینے نو فضیلت والا بنا دیتا، جس سال دا دل کتا ہے سال فضیلت والا قرار دیتا ہے۔ جس طرح ماہ رجب دے اندر رجب والا پہلا ہفتہ اسی بڑی فضیلت والا قرار دیتا ہے قرآن و سنت کی روشنی دے اندر، حتیٰ کہ ایدہ کوئی مکمل دلائل دی روشنی دے اندر ذکر نہیں۔ دوسری بات، جو موجودہ اس وقت مہینہ گزر رہا ہے جنہوں شعبان آکھیا جاندہ ہے، ایدے اندر بھی لوگاں نے اپنے اپنے حساب دے نال اس مہینے نوں بھی فضیلت والا قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس مہینے دے اندر شب برات ہوندی ہے کہ اس مہینے دی
بڑی فضیلت ہے. کیوں فضیلت ہے؟ کہ اس مہینے دے اندر شبرات ہوندی ہے. ٹھیک ہے مان لینے ہیں تسلیم کرنے ہیں, لیکن آخر لفظ شب برات اگر دین دا حصہ ہے, دن شب برات یا لفظ شب برات ایک دین دا حصہ ہے, پھر آخر ایدہ قرآن دے اندر کچھ نہ کچھ دلائل تے ضرور ہون گے نا. آئیے قرآن دے کولوں پوچھنے ہاں کہ شب برات دے حوالے دے نال قرآن دے دلائل دی سانو ضرورت اس وقت پہ رہی ہے کہ قرآن دے اندر شب برات کا ذکر موجود ہے. قرآن 3 پارے پھولو, اس دن دا ذکر شب برات کا ذکر قرآن پاک دے اندر موجود کوئی نہیں. اس تو بعد حدیث مبارکہ نو پھولو, سیاستہ نو پھول لو, سوائے جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ تو علاوہ ضعیف روایات تو منقول 2 روایات تو علاوہ کسی بھی سیاستہ دی کسی حدیث دے اندر اس رات اور اس مہینے دا ذکر نہیں موجود ہے. اگے چلیے فقہ دی گل کر لینے ہیں. فقہ دی اندر بھی اس رات تا کوئی بھی مطلب کوئی بھی فضیلت موجود نہیں. اگے چلیے تفسیر اٹھائیے, تفسیر دے اندر بھی اس رات تا کوئی ذکر موجود نہیں. اگے چلیے تاریخ نو اٹھائیے, تاریخ دے اندر بھی اس رات تا کوئی ذکر موجود نہیں. اگر قرآن اندر موجود نہیں, حدیث اندر موجود نہیں, فقہ اندر موجود نہیں, تفسیر اندر موجود نہیں, محترم بھائیو تاریخ اندر موجود نہیں, تو یہ پھر رات آئی کتھوں ہے؟ قرآن نے اس رات نو فضیلت والا قرار نہیں دیتا, حدیث نے اس رات نو فضیلت والا قرار نہیں دیتا, فقہ نے اس رات نو فضیلت والا قرار نہیں دیتا, تفسیر نے اس رات نو فضیلت والا قرار نہیں دیتا, تاریخ نے اس رات نو فضیلت والا قرار نہیں دیتا. تو پھر اس رات کی جڑی فضیلت بیان ہوئی وہ کتھوں آ گئی؟ آخر سانو سوچنے چاہیے. قرآن بھی خاموش, حدیث بھی خاموش, فقہ بھی خاموش, تفسیر بھی خاموش, تاریخ بھی خاموش, پھر اسی اس رات نو فضیلت والا قرار دے رہے ہیں. کل سانو کوئی پوچھن والا تو ہوئے گا کیا دین دے اندر تسی نہیں ایک گل بدعت بنا کے شامل کر دیتی ہے؟ محمد الرسول اللہ نے فرمایا کل میں حوض کوثر تے موجود ہوا گا, کچھ لوگ آن گے میرے سامنے, وہ مینوں پہچان دے ہون گے اور میں انہاں لوگاں نوں پہچان دا ہواں گا. حوض کوثر دے سامنے میرے ہاتھ دے اندروں پانی دا مطالبہ کرن گے, لیکن انہاں دے درمیان تے میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دیتی جائے گی. میں آکھاں گا ربی امتی, اللہ یہ میری امت تے لوگ نے, سونیا یہ میرے لوگ نے. فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے تواڈے آن تو بعد دین دے اندر نویں نویں ایجاد کماں نو ایجاد کر دیتا سی, نویں نویں کماں نو ترقی دے اتے لے گئے سن. اپنے علم اور اپنے دل دی تمہاں دی پوجا کر کے انہاں دناں نو منایا, لوکاں دے اندر انہاں دناں نو عروج دیتا, لوکاں دے اندر انہاں دناں دی فضیلت بنائی. محمد الرسول اللہ انہاں نے تواڈے دین دے اندر نویاں نویاں گلاں شامل کیتیاں نے. محمد الرسول اللہ فرماندے نے میرے ہاتھ دے اندروں انہاں لوگاں نو حوض کوثر دا پانی عطا نہیں ہوئے گا. میں کہہ دیاں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, جاؤ میرے بعد تسی دین دے اندر اپنی اپنی مرضی دے مسائل نو شامل کیتا. اج محمد الرسول اللہ دے ہتھوں تہاڈا کوئی بھی حصہ موجود نہیں ہے. انہوں آندے نے دین دے اندر نمی بدعت شامل کرنا. دعا ہے, میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت قرآن و سنت کی روشنی دے اندر توانو اور مینو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تو انہوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن دے چاند ایک دلائل تو آڈے میں سامنے رکھنا چاہنا، غور کر دے جانا، توجہ کرنا۔ میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد، اچھی آواز نہ بولو، میری اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی سینے تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن دھیان دے نال ذہن رکھ کے، توجہ میری طرف رکھ کے، سوچ میری طرف رکھ کے، عقل میری طرف رکھ کے، نگاہ میری طرف رکھ کے اس عنوان نو سماعت فرمایا جے۔ بڑا قیمتی عنوان ہے، اگر سمجھ لوگے تو بڑا فائدہ ہوئے گا۔ حضرات عزیز وقار، اج دا عنوان شب برات تی شرعی حقیقت کی ہے۔ اج دا عنوان شب برات، اے دن کتھوں چلے آئے، کتھے پہنچ گیا ہے، اس دن دی تاریخ کی ہے، اس دن دا مطلب کی ہے، اس دن دی فضیلت کی ہے۔ آخر قرآن کو نہ پوچھنا چاہیے نا، اسی مسلمان اللہ تعالیٰ نے سانو قرآن عطا کیتا ہے، اسی قرآن نو آکھاں گے اے اللہ دی قرآن اس کتاب دی اس رات دی کوئی نہ کوئی دلیل ساڑھے سامنے لے آؤ نا۔ لوگ اس رات نو بڑی فضیلت والی رات قرار دیں دینے، قرآن خاموش ہو جائے گا۔ پھر میں بخاری کو لوں پوچھاں گا، بخاری ساڑھے سامنے کوئی دلیل تلیاؤ نا، اس رات تی لوگ بڑی فضیلت بیان کر دینے، بخاری خاموش ہو جائے گی۔ میں مسلم دے کلوں سوال کراں گا، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ دے کلوں سوال ہے، امام مسلم بھی خاموش نے، امام داؤد دے کلوں سوال ہے، امام داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی خاموش نے، امام نسائی دے کلوں سوال کراں گا۔ آخر اس رات نو لوگاں نے بڑی فضیلت والی رات قرار دیتی ہے، تو اڈا کی خیال ہے؟ امام نسائی بھی خاموش نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا، امام سارے خاموش نے، قرآن سارے دا سارا خاموش ہے، حدیثاں سارے دیاں ساریاں خاموش نے۔ آخر اس قرآن اس رات اس جڑی رات ہے نا، اتنی فضیلت پھر کتھوں چل دی آ رہی ہے؟ حضرات دی وقار ہے، آج تو پہلے جتنا بھی وقت گزر گیا ہے، لفظ شب برات دا اختلاف ختم نہیں ہو سکیا۔ لفظاں دے ہوتے جو سی غور کرنی ہے، میں تو انہوں لفظ سمجھان لگیا۔ لفظ شب برات، شب دا معنی ہوندہ ہے رات، شب دا کی معنی ہے؟ رات، شب آندے نے رات، جڑا شب لفظ ہے نا، یہ فارسی دا لفظ ہے۔ شب دا معنی رات، شب جڑا لفظ ہے فارسی دا لفظ ہے۔ شب برات جنی رات، برکت والی رات۔ حضرات تیزی وقار، انہوں اسی اپنی زبان دے اندر شب برات آنے ہاں، برکت والی رات کہہ دینے ہاں۔ حضرات تیزی وقار، شب برات دوسرا لفظ مانا برات، لیل دا مانا رات ہوندہ ہے۔ اے عربی زبان لیل جڑا لفظ ہے، عربی دا لفظ ہے، جڑا شب لفظ ہے، اے فارسی دا لفظ ہے۔ شب برات فارسی دے اندر آکھیا گیا ہے۔ حضرات دی وقار، شب دا مانا رات، برات آگو مانے دی سمجھ نہیں آ رہی، برات لفظ کی ہے۔ جدوں تک برات دا مانا نہیں نہ پتہ لگے گا، ادوں تک اس امت کے اندر اس دن دی فضیلت بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور ادوں تک اس مہینے دی آپس دے اندر جڑے ساڑے اختلاف نے وہ بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آئیے اختلاف ختم کریے، قرآن و سنت کی روشنی دے اندر ختم کریے، نہ میں چگڑا نہ تو چگڑ، نہ تو فضیلتہ بیان کر، نہ دی میں تردید کراں۔ کیوں؟ قرآن ساڑھا فیصلہ کرے گا۔ قرآن دے کلوں پوچھنے ہیں کیا قرآن نے اس رات کی فضیلت بیان کیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دینے، اللہ اکبر 28واں پارہ ہے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
الْأَلْبَابِ اللہ اکبر اللہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ جڑا تہاڈا رسول ہے نا جو کچھ تانوں دے دے وے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو ذری قرآن پاک دیا تا ترجمہ سنیا جے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ جو تہاڈا رسول تانوں عطا کر دے وے تانوں پکڑا دے وے فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَخُذُوهُ انہوں مضبوطی نال پکڑ لو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا او جڑی بات تو محمد رسول اللہ منع کر دین اس کام دی طرف نہ جایا کرو اس کام دی طرف نہ ویکھیا کرو او چاہے مفتی کردہ ہے تو کردہ رہے شیخ الحدیث کردہ ہے تو کردہ جائے کوئی مفتی کردہ ہے تو کردہ جائے جڑی عہد تو جڑی بات تو جڑی چیز تو میرے نبی نے منع کر دیتا ہے اس چیز دی طرف نہ جایا کرو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اگر باز نہ آؤ گے تو پھر کی بنے گا فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب اللہ رب العالمین پھر سخت عذاب اس قوم نو دے گا جڑا اللہ دی گل نہ منے جڑا اللہ دی رسول دی گل نہ منے اللہ رب العالمین پھر انہوں سخت عذاب دے عطا کرنگے اللہ اکبر اللہ ایک قرآن پاک دی ایک دلیل ہوئی اور دوسری دلیل کی ہے اللہ فرما دینے فَلْيَخْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ فرمایا کائنات کے لوگو انہاں لوگاں اس بات تو ڈر جانے چاہیے دائے جڑے لوگ اللہ دی نافرمانی کر دینے جڑے لوگ اللہ دی رسول دی نافرمانی کر دینے حضرات دی وقار ہے اللہ دی نافرمانی کی ہے اللہ نے ایک چیز دا حکم ہی نہیں دیتا تو کام اپنے کلوں دین دے اندر شامل کرنا یہ اللہ دی نافرمانی ہے جڑی چیز ہے محمد رسول اللہ نے حکم نہیں دیتا وہ چیز دین دے اندر شامل کرنا اے محمد رسول اللہ دی نافرمانی ہے فرمایا فَلْيَخْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وہ لوگانو ڈر جانے چاہیدہ ہے کدرے نہ تے کوئی فتنہ نہ اللہ دی طرفوں برپا ہو جائے جس فتنے دا شکار ہو گیا لوگ دنیا تے تباہ برباد ہو جان او یصیبہم فتنہ اللہ اکبر اللہ او یصیبہم عذاب علیم اگر ناباز آئے دنیا تے نہ باز آئے کل قیامت دا دن اللہ رب العالمین انہوں عذاب علیم عطا کر دے گا انہوں عذاب علیم دا دردناک عذاب پہنچائے گا اللہ اکبر اللہ جڑے اللہ دی گل نہیں مندے محمد الرسول اللہ دی گل نہیں مندے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پھر محمد الرسول اللہ دی نافرمانی کی ہے اللہ دی نافرمانی کی ہے حضرات دی وقار اللہ دی نافرمانی اے وے شعبان دی 15ویں رات لوگ اس رات نو لیلت القدر دی رات دے نال تشبیح دے رہے نے کہ لیلت القدر دی رات دے اندر جڑے کم لیلت القدر دی رات نال خاص قرار دیتے گئے نے لوگ نو شب برات دے نال خاص قرار دے رہے نے حضرات دی وقار شب برات لفظ برات تا معنی بیزاری ہے اور لفظ برات تا معنی نفرت ہے اصل دے اندر حقیقت دے اندر اے لفظ مسلمانہ دا ہے ہی کوئی نہیں اے لفظ مسلمانہ دا ہے ہی کوئی نہیں اے لفظ رافضی لوگاں دا ہے او اکثر ملے جڑے او ملہ جنہاں نے کھیر دیاں پراتاں چٹ لیاں چولاں دیاں پراتاں خالی کر دیتیاں لوگاں نو گمراہ کرن تے چمڑ گئے 2-4 کلاساں پڑھ لیندے تو انہوں کسی چیز دی سمجھ آ جاندی طویل قرآن پاک دی آیت تو ہو رہی ہے طویل کتھا ہو رہی ہے قرآن پاک دی آیت تو ہو رہی ہے سورت دخان دیاں ابتدائی آیتاں پڑھ دینے کڑیاں آیتاں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ
فی لیلۃ مبارکہ فی لیلۃ مبارکہ، اے الفاظ پڑھ کے اپنی شب برات ثابت کر دیتی ہے مولویہ نے۔ مولوی صاحب قاری صاحب نے قرآن پاک دیا ہے تو طویل کیتی ہے۔ میرا سوال ہے، میں قیامت یا دوبارہ تک سوال کرانگا، ایک سوال دا جواب منگانگا۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن پاک دی ایت شب برات تے فٹ کر دیتی ہے۔ آج جڑی ایت ہے اے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دی رات واسطے نازل فرمائی ہے۔ اے شب برات نا، شب برات تے نال اس آیت تک کوئی تعلق ہی نہیں۔ شب برات تے نال قرآن پاک دی اس آیت تک کوئی ذکر ہی موجود نہیں۔ حضرات دی وقار ہے اصل دی اندر اے رات رافضی لوگاں دی، اے رافضی لوگاں دی برات تا معنی پتہ کیے؟ بیزاری، ایک چیز نو چھڑ دینا، نفرت کرنا ایک کام تو ایک کام رافضی لوگاں نے پتہ کیوں کتا ہے؟ اے رافضی لوگ اس رات نو نبی پاک دے صحابہ دے ہوتے تبرہ کر دینے۔ حضرات ذی وقار امت مسلمہ اس بات تو ناواقف ہے۔ لوگاں نے پٹاخے چلانا سکھے، لوگاں نے شرلیاں چلانیاں سکھیاں، لوگاں نے قبرستان دا اپنا جانا سکھیا، شرلیاں پٹاخے کھیراں پکانا سکھیاں۔ دین دا مطالعہ نہیں کیتا۔ ہے رات ساڑی مسلمانہ دی ہے یا کسی اور دی رات ہے؟ اس رات دا مسلمانہ دے نال کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانہ دا اس رات تو بڑی دور دے نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ رات مسلمانہ دی ہے ہی نہیں۔ اس رات نو پتہ ہویا کہ یہ سنو، اس رات نو رافضی لوگ، میں تو انو دسیا ہے برات دے دو معنی نے۔ شب برات، شب دا معنی رات، برات تا معنی تبرہ کرنا، برات تا معنی بیزاری، دور ہو جانا، نفرت کرنا ایک چیز تو۔ ایک انہا لوگاں نے برات تا معنی یہ کتا ہے، برات تے دو معنی، ایک معنی نفرت کرنا، ایک معنی جدا ہو جانا، برات حاصل کرنا تے جدا ہونا۔ اس رات نو رافضی لوگ بڑیاں بڑیاں دریاواں تے جاندے نے، بڑیاں بڑیاں غاراں دے اندر جاندے نے، یہ اپنے امام نو یاد کر دینے، اپنے نا امام نو یاد کر دینے۔ اس امام دا نام ہے امام مہدی۔ رافضی لوگاں دا ایک امام ہے جے دا نام امام مہدی۔ اس رات نو شعبان دی 15ویں رات نو آجڑی 2-3 دن بعد آن والی ہے، اس رات نو اینا لوگاں دا عقیدہ ہے۔ ساڑھے امام باہر آنگے سنیاں جی ذریعہ لوگاں دا عقیدہ کیے تو مسلمان کی کر دے پھر دینے۔ حضرات دی وقار اینا لوگاں دا عقیدہ ہے شعبان دی 15 تاریخ نو، شعبان دی 15ویں رات نو، جنہوں اسی لیلۃ القدر اپنا شب برات آنے بڑی فضیلت والی رات قرار دینے۔ مولوی صاحب کہندے نے جڑا بندہ اس رات نو اللہ اکبر 100 رکعت نماز پڑھ جائے، 100 رکعت نماز پڑھ جائے، ہر رکعت دے اندر سورت فاتحہ پڑھ جائے، سورت فاتحہ تو بعد 10 دفعہ سورت قل اللہ احد پڑھ جائے، سورت اخلاص پڑھ جائے۔ حضرات دی وقار مولوی صاحب نے سرحات اتنی کو فضیلت بیان کر دیتی ہے، وہ بغیر پوچھیاں حساب و کتاب تو بغیر ہی جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ میں آکھاں گا مولوی صاحب اگر قرآن دے اندروں نہ ثابت کراؤ، حدیث دے اندروں نہ ثابت کراؤ، مسلم دے اندروں نہ ثابت کراؤ، بخاری دے اندروں نہ ثابت کراؤ، پھر ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ۔ اگر ثابت نہیں کرا سکتے پھر اس رات کی فضیلت کتھوں کڑ کے لے آندی ہے۔ حضرات دی وقار شب برات اس رات شعبان دی 15 تاریخ نو انہاں رافضی لوگاں دا عقیدہ اے وینا۔ حضرات دی وقار انہاں دے امام مہدی نے وہ شعبان دی 15 تاریخ نو اپنی قبر دے اندروں نکلن گے یا جتھوں بھی انہاں نے ہونا ہے وہ آن گے، آ کے مسلماناں نو قتل کرن گے، مسلماناں نو بے دین لوگ قرار دیں۔ او سانو بے دین آن دینے وصلے دین دے ہوتے ہے ہی نہیں۔ انہاں دا عقیدہ اے بالکل بے دین لوگ نے۔ پھر اگلی گالوں کی کر دینے شعبان دی 15 تاریخ نو امام مہدی آن گے، وہ حضرت ابو بکر دی قبر دی اندروں کڑھن گے، حضرت عمر دی اندروں قبر دی اندروں کڑھن گے، پھر عمر نو کڑھن گے، ابو بکر نو کڑھن گے، انہاں نو کڑھ کے
انج کر کے سزا سنانگے انہوں سزا دینگے حضرات دی وقار ہے رافضی لوگاں دا عقیدہ ہے رافضی لوگاں دا عقیدہ ہے شبان دی 15 تاریخ نو ابو بکر نو بھی سزا دینگے امام مہدی عمر نو بھی سزا دینگے امام مہدی حضرت اماں جی عائشہ نے حضرت اماں جی عائشہ تے جڑا بہتان لگایا گیا ہے حضرات دی وقار ہے اماں جی عائشہ نو قبر دی اندروں کاٹ کے اماں جی عائشہ نو کوڑے مارن گے نعوذ باللہ استغفر اللہ اے انہاں لوگاں دا عقیدہ ہے جنہاں لوگاں دی رات اسی مسلمان منا رہے ہیں لوگاں نے چلاتا کم کوئی پوچھن والا ہی نہیں کوئی دسن والا ہی نہیں مولوی بھی داڑھی تے تیل مار کے کھلو جاندے نے ممبر تے بیان کری جاندے نے نہ ادھروں پڑھیا جو سنی سنائی لے آگے سنا دیتی لوگاں نو اے رافضی لوگاں دی رات ہے مسلمانہ دا اس رات تے نال کوئی تعلق نہیں ہے اگر کسی نو کچھ شک و شبہ ہوئے میں موجود اللہ دی خاص توفیق دے نال کتاب دا ذمہ دارا حوالے دا ذمہ دارا دکھا سکنا ہاں اس رات دا مسلمانہ دے نال کوئی تعلق نہیں ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دی جانا ذری غور کر دی جانا اے انہاں لوگاں دا عقیدہ ہے کی عقیدہ ہے حضرت عمر نو بھی سزا ملے گی نعوذ باللہ ابو بکر نو بھی سزا ملے گی نعوذ باللہ امی جی عائشہ نو بھی سزا ملے گی نعوذ باللہ جنہاں لوگاں دا عقیدہ اے وے انہاں لوگاں دے کم مسلمان کر دے پھر دینے اے ترافضی لوگاں دا عقیدہ ہے حضرات دی وقار ہے انہاں دیاں سنتا تے عمل نہ کرو جو قرآن نے آکھیا قرآن تے منو جو حدیث نے آکھیا حدیث نو منو حضرات دی وقار اگے چلو حضرات دی وقار اگلی گال کر لو اس رات فضیلت دے اندر نا کچھ روایات بیان کتیاں جاندیاں نے کچھ حدیثاں بیان کتیاں جاندیاں نے جڑیاں حدیثاں بالکل ضعیف نے کسے سے آپ ہی تو نہیں ثابت ہے وہ 4 حدیثاں میں تو آڑے سامنے بیان کرنا جڑیاں اس رات نو فضیلت قرار دیندیاں نے مولوی صاحب اس رات نو اے حدیثاں بیان کر کے اس رات کی فضیلت بیان کر دینے انہاں حدیثاں دے اندروں پہلی حدیثیں بیان کیتی جاندی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی روایت بیان کیتی جاندی ہے کیڑی روایت بیان کیتی جاندی ہے فرمان دینے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فرمایا کائنات کے لوگو دوسری صورت دخان دیاں پہلیاں ایتا فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہو فی لیلت مبارکہ انا کنہ منذرین فیہا یفرکو فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے متعلق سب تو پہلی روایت بیان کی جاتی ہے مساجد کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا شعبان دی 15 تاریخ نو سارے لوگ سارے سال دے اندر جننے بھی کام ہوندے نے او شعبان دی 15 تاریخ نو فرشتے لکھ دے دینے اے حدیث بیان کیتی جاندی ہے حضرت عبداللہ بن عباس تو رضی اللہ تعالیٰ تو لیکن سن لو حوالے دا ذمہ دار ہاں حضرت عبداللہ بن عباس دے ہوتے بڑا وڈا بہتان ہے حضرت عبداللہ بن عباس تا قول موجود ہی کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے حضرت عبداللہ بن عباس تا بیٹا علی بن عبداللہ فرما دینے اس حدیث نو میرے باپ دی طرف نسبت کرن والا ایک تابعی ہے ایک بندہ ہے جے دا نام اکرمہ ہے اور اکرمہ جھوٹا ہے کذاب ہے انہیں میرے باپ جو ہوتے بہتان بدے آئے میرے باپ نے شعبان دی 15 تاریخ دی کوئی فضیلت بیان کتی کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول نے
فرماندے نے میرے باپ نے اس رات کی کوئی فضیلت بیان ہی نہیں کی تھی۔ تے اکرمہ نو نا علی بن عبداللہ نے بیڑیاں دے اندر بن کے رکھیا سی۔ لوگاں نے سوال کیتا عبداللہ بن عمر علی بن عبداللہ اے اکرمہ نو کو بیڑیاں پائیاں نے، اے بیڑیاں دے اندر سزا کیوں دیتی جا رہی ہے؟ فرمایا ہاذا کذاب، اے بندہ کذاب ہے، انہیں میرے باپ دے ہوتے بہتان لگایا ہے۔ ایک حدیث جڑی ضعیف مولوی بیان کری جاندے نے، اے اسرات کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، وہ اے نہیں دیندے ویندے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرتے جانا، ذری غور کرتے جانا۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی دے اندروں بیان کیتی جاندی ہے۔ اس حدیث کی راویاں امی جی عائشہ صدیقہ نے، امی جی عائشہ فرماندیاں نے شعبان دی 15ویں رات نو آ جڑا مہینہ گزر رہا ہے، آ دو تین دن بعد سموار والے دن یا منگل والے دن شبرات ہو جانی ہے۔ حضرت عائشہ تو منقول ہے، جامعہ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے کہ امی جی عائشہ فرماندیاں نے ایک رات نا شعبان دی 15ویں رات میں ستی ساں، میں اٹھ کے ویکھیا تے نبی پاک میرے کول موجود کوئی نہیں سنا۔ آ حدیث بیان کیتی جاندی ہے ممبراں دے اوتے۔ حضرت امی جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک نو ویکھیا تے نبی پاک میرے کول موجود کوئی نہ، تے میں اٹھ کے نبی پاک دے پیچھے چلنا شروع کر دیتا۔ تے میں پیچھے جاندی گئی تے میں جا کے ویکھیا نبی پاک بقی قبرستان دے وچ سن۔ بقی قبرستان دے وچ تے نبی پاک اس جگہ تے بقی قبرستان دے اندر کھڑے نے۔ تے مولوی صاحب نو بندہ پوچھے آ جڑی ایت تسی پڑھ دے ہو علماء کرام بقی قبرستان تے مکے دے اندر موجود ہی کوئی نہیں۔ بقی قبرستان مکے دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ حدیث بقی قبرستان دی بیان کیتی جا رہی ہے۔ بقی قبرستان مکے دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ آج دن تک کوئی بھی مفتی شیخ الحدیث میں نو ثابت کرا دے کہ مکے دے اندر کوئی بقی قبرستان ہے۔ بقی غرقت مدینے دے اندر ہے، مکے دے اندر ہے ہی نہیں۔ پہلا جھوٹ اے وے۔ دوسری بات، امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او میری ماں ہیں جنہیں 2210 روایات بیان کیتیاں نے۔ کیا نبی پاک اٹھ کے امی جی عائشہ دے کولوں چلے گئے نے؟ جنی زندگی پہلے گزاری ہے کہ امی جی عائشہ نو پتہ ہی نہیں کہ شعبان دی 15ویں تاریخ اتنی فضیلت والی ہے۔ امی جی عائشہ نو علم ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، امی جی عائشہ تے کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے نے، محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آجڑی حدیث لوگ بیان کر دینے اے حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث دے اندر 2 کذاب راوی نے جنہاں دے نام اے نے حجاج بن ارتاد، یحییٰ بن کثیر، یہ 2 راوی نے جنہاں نے یہ حدیث اپنے کولوں کڑ کے بیان کی کہ شعبان دی 15ویں رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جنہوں اسی شبرات آنے ہیں۔ 2 حدیثاں دوویں ضعیف۔ تیسری حدیث بیان کی جاندی ہے کہ شعبان دی 15ویں رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا دے ہوتے آندے نے۔ شعبان دی 15ویں رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا دے ہوتے آندے نے۔ شب رات دی رات آسمان دنیا دے ہوتے آندے نے۔ اے بھی جھوٹی روایت کذاب راوی ہے۔ ابن عدی حضرت ابو بکر تو بیان کر دینے، حضرت ابو بکر فرما دینے میں نے اس حدیث سے علم ہی نہیں، ابن عدی نے میرے تک کس طرح منسوب کر دیتی ہے۔ بڑا بڑا جھوٹ ہے۔ 3 روایات ہو گیاں۔ چوتھی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شب برات دی کوئی فضیلت ہوندی، شب رات کوئی فضیلت والی رات ہوندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان دا قیام کیتا ہے، ایمان دی حالت دے اندر، واحتسابا اور نیکی دی حالت دے اندر، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ او دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ ایک اے حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث دے اندر حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنن نسائی دے اندر بیان کی ہے۔ دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رمضان دی رات ہے،
جڑی لوگوں شب برات نال خاص کر دیتی ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. نبی پاک نے فرمایا جنہیں لیلۃ القدر دی رات نو قیام کیتا ایمان دی حالت دے اندر ثواب سمجھ کے اس بندے بھی زندگی دے سارے گناہ معاف نے. یہ دو حدیثاں نبی پاک نے بیان کیتیاں. اگر شعبان دی 15ویں رات کی کوئی فضیلت ہوندی تو نبی پاک نو کہنے چاہیے سی نا من کاما شعبان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اگر اس رات کی کوئی فضیلت ہوندی جڑے اج دے ملا جھوٹے ملا نے بیان کر دیتی ہے تو نبی پاک نے کیوں نہیں بیان کی تھی؟ نبی پاک نو نعوذ باللہ اس چیز دا علم کوئی نہیں سی. نبی پاک نو پھر بیان کرنی چاہیے سی من کاما شعبانا قیاما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. نبی پاک تو کوئی حدیث ثابت ہی نہیں اس رات کی جڑی فضیلت بیان ہو رہی ہے. حضرات دی وقار اج اسی لوگاں دیاں گلاں پیچھے لگ گیاں لوگاں دے پیچھے لگ گیاں. جو لوگ کری جاندے نے کدی نہیں سوچیا یار خود پوچھ لئیے اسی اے مسئلہ تو پوچھنا برداشت نہیں نہ کر دے اسی مولوی صاحب کو کوئی مسئلہ پوچھ لئیے. اسی ماشاءاللہ ایڈے لیندار اسی قاری صاحب کو مسئلہ پوچھئے. کدی اسی مسئلہ نہیں پوچھیا تو جو لوگ کری جاندے نے تو کردے رہن دیو تو پھر ایک کام ادوں دا چلدا ہے ساڈیاں اولاداں دے اندر بھی اگے ود گیا ہے. ہن اس کام نو اسی روک نہیں سکتے. کیوں نہیں روک سکتے؟ بڑیاں بڑیاں کتاباں چھپ چکیاں نے. اس رات کی فضیلت بڑے بڑے علماء اکرام نے بیان کر دیتی ہے تقریراں کر دیتی ہیں علماء اکرام نے. آج جاؤ مساجد دے اندر اس رات کی فضیلت نہ بیان ہوئی تو میں نو پھڑ لیا جی آ کے. لوگ بیان کر دے نے کیوں؟ وہ مولوی بھی لگے نے. کیوں نہیں یہ کام ہو رہا؟ یہ کام تا نہیں ہو رہا اسی اس مسئلے نو سمجھیا ہی کوئی نہیں. جس طرح لوگ کر دے نے اسی بھی بغیر تحقیق تو کری جانے ہیں. حضرات دی وقار قرآن نے کیا کیا ہے. حضرات دی وقار غور کر دے جانا ذری توجہ کر دے جانا. اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کائنات تے لوگو جڑا مومنہ نو جائز کوئی نہیں نہ مومن مردہ نو جائز ہے نہ مومن عورتہ نو جائز ہے. جس کام دی اندر رب دا رسول منع کر دے وے وہ لوگ اپنے کو لوگ کر دے پھرنے وہ لوگاں نے اپنے کو لوگ گلیاں بنائیاں پھر دے ہونے. حضرات دی وقار ہے اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے. فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا. او لوگ تباہ و برباد ہو جاندے نے جڑے اللہ دیاں گلاں نو چھڈ دیندے نے جڑے محمد رسول اللہ دیاں گلاں نو چھڈ دیندے نے. اج گمراہی ساڈے متھے دا تیور بن چکیا ہے. آج اسی گمراہی دے قریب ہو چکے ہیں گمراہ ہو چکے ہیں. اگر گمراہ نہ ہوں دے تو اسی دین دے اندر اس نمی رات دی فضیلت کدی نہ بیان کر دے. آمن لے قرآن دا کہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. چھڈ رسم رواج تمامی چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی. چھڈ رسم رواج تمامی. اے رواج چاہ رہا ہے سنت نہیں. اے رواج اے لوگاں دی سنت محمد رسول اللہ دی سنت کوئی نہیں جی ہے. چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی کر نبی دی قبول غلامی. تینو ہو رمی دین سلامی پالے سنت والا گینا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لے
لینا۔ قال اللہ تعالی فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔